اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں وزیر اعظم سیالکوٹ میں پارٹی ورکر سے خطاب کر رہے ہیں۔ 1968 تک خواجہ صاحب میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے۔ اس زمانے سے میں ماشاءاللہ ان کی یہ خوبی جانتا ہوں اور بہت ساری خوبیوں سے واقف ہوں۔ ان کے والد محترم میرے بڑے محسن تھے، وہ بھی ایک سچے انسان تھے۔ خواجہ صاحب کے اندر بھی وہی ماشاءاللہ خوبیاں منتقل ہوئیں اور آج وہ بھی خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب صرف اس شہر کے لیے، آپ کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے اثاثہ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف کا بھی بہت ویلیوبل اثاثہ ہے۔ با اعتماد ساتھی ہے، با وفا ساتھی ہے۔ اس طرح کا اگر آپ کو یہاں پہ نمائندہ میسر ہے تو یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی خوش نصیبی ہے۔ مجھے ان سے کام پڑے کہ ہفتہ اتوار وہاں اسلام آباد میں آپ نے رہنا ہے، تو مجھ سے ضد کر کے وہ کہتے نہیں مجھے سیالکوٹ جانے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نمائندوں کو اپنے حلقوں میں اسی طرح سے جانا چاہیے، عوام کی خبر دینی چاہیے، ان کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، وہاں جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تو دعا ہے کہ ہمارے ہر حلقے میں اسی طرح کے ہمارے نمائندے ہوں جو جگہ جگہ جا کے مسائل کو حل کریں۔ منشاء اللہ بٹ صاحب بھی ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ جب صبح ایئرپورٹ پہ ہم یہاں پہنچے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، منشاء اللہ صاحب بیٹھے تھے میرے ساتھ، خواجہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے، ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھے، کہنے لگے کہ میں جو دیکھتا ہوں آپ کی طرف مجھے بہت آپ کی فکر ہوتی ہے اور میں بہت دعا کرتا ہوں کہ یہ کہتے کہتے وہ ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو جس نواز شریف کو اتنے مخلص ساتھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں اور اتنے مخلص ہمارے یہ عزیز کارکن دیے ہوں، اس نواز شریف کو کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ صرف پاکستان میں ایک نواز شریف ہے جس کا احتساب ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے خواجہ صاحب، میرے ایک کا بھی اگر ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہونے دو، لیکن میں آپ کو کسی کا تو ہو رہا ہے نا احتساب، 3 نسلوں کا احتساب ہو رہا ہے، میرے والد محترم، میرا، میرے بچوں کا۔ مجھے تو الحمدللہ اس کی فکر نہیں ہے، آج میرا اگر احتساب ہو رہا ہے تو کل کو انشاءاللہ اوروں کا بھی ہوگا، لیکن نواز شریف کا احتساب ضرور کرو، مگر بتاؤ تو صحیح بھائی کس چیز کا احتساب کر رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ نواز شریف پر الزام کیا ہے، مجھ پر کیا مقدمہ ہے؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا، اللہ میرا جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا مقدمہ ہے، یعنی کہاں کس جگہ سے نواز شریف نے کوئی ناجائز مال بنایا ہے۔ صرف اس دور میں نہیں، ان 4 سالوں میں نہیں، 1997 سے لے کے 1999 تک بھی بتاؤ، 1990 سے لے کے 1993 تک بھی بتاؤ، اس سے پہلے چلے جاؤ، 1988 سے 1990 تک جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس دور کا بھی بتاؤ، اس سے اور پیچھے چلے جاؤ، 1985 سے لے کے 1988 تک جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس دور کا بھی کوئی واقعہ بتاؤ۔ ان ادوار میں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ 1972 سے شروع ہوئے ہو، جب نواز شریف ایک بچہ تھا، ابھی کالج سے باہر آیا تھا، اس وقت نہ میں وزیر اعظم تھا، نہ میں وزیر اعلیٰ تھا، نہ میرا سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق تھا۔ اس دور کا پوچھ رہے ہیں کہ منی ٹریل بتاؤ، جو تم نے نواز شریف کی فیملی، میاں شریف کی فیملی کو لوٹا، اس زمانے میں نیشنلائز کیا، قومی ملکیت میں لیا سارا کاروبار، منی ٹریل تو تم بتاؤ کہ تم پیسہ لوٹ کر کہاں لے کر گئے تھے؟
हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, हमें लूट कर मनी ट्रेल हमसे पूछते हो। मशरकी पाकिस्तान के साथ हमारी फैक्ट्री थी वहां पर ढाके में, वो बांग्लादेश के साथ चली गई। ये फैक्ट्री पाकिस्तान की भुट्टो ने इसको कौमिया लिया, अपने कारकुनों के हवाले कर दिया। एक दमड़ी, एक पैसा, एक पाई मुआवजे के तौर पे मुझे, हमारे खानदान को नहीं दी। तुमने कौन से खजाने दिए थे जो हम दुबई साथ ले गए थे? और 40 साल की बात है, 44 साल। किसी को 40 साल तो छोड़ो यार, 10 साल की भी कोई आपको कोई बात याद है कि नहीं याद है? भाई बताओ तो सही यार कि नवाज शरीफ ने यहां से सोना लूटा है, यहां से चांदी लूटी है, यहां सियालकोट लाहौर मोटरवे में पैसा खाया है, या फिर पिछले जमाने में इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे में पैसा बनाया है, कोई कमीशन ली है, कोई किकबैक लिया है, कोई अपना किसी और मंसूबे के अंदर कोई पैसा बनाया। 168 अरब रुपए हमने 3 मंसूबों में बचाए हैं। हमने बचा कर दिए हैं इस कौम का खजाना जो लूटा जा सकता था अगर कोई चोर लुटेरे हुक्मरान होते, वो हमने बचाया है अल्लाह के फजलो करम से। हम पे इल्जाम देते हो। मैं बार बार पूछता हूं ये बात कि कहां से कुछ लूटा है, क्या कौमी अमानत में खयानत की है, कहां खुर्द बुर्द हुई है, कहां एम्बेजलमेंट हुई है, ये तो पता लगना चाहिए मुझे। कुछ सरकारी पैसे का तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब हो रहा है तो मेरे अपने खानदानी कारोबार का। आपका ये नुमाइंदा जो है, ये सब कुछ और हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक खैर खा है, एक एक पाई का अमीन है, और पाकिस्तान का दर्द इस नुमाइंदे के सीने में है। ना होता तो प्रेसिडेंट क्लिंटन के 5 अरब डॉलर मैं ले लेता और मैं तो एटमी धमाके ना करता। ये हमारे सबूत हैं। इस मुल्क, इस मिट्टी के साथ हमारी मोहब्बत है, उसके सबूत हैं ये। आज सबूत नहीं दे रहा मैं, ये 1998 जो आज से 20 साल पहले ये सबूत मैं दे चुका हूं। हमें कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सियालकोट माशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करने वाला है तो मान लो कि सियालकोट पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है आपके सीने में, और मुझे बड़ा मान है आप पर, फख्र है आप पे। सियालकोट ने कहा जी कि हमें सियालकोट से लाहौर मोटरवे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोटरवे बन रही है। अगले साल इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा। अभी नौजवान ने कहा है कि ये इफ्तिताह नवाज शरीफ करेगा। मेरे नौजवानों, मुझे फिक्र है तो आपकी फिक्र है, अपने नौजवानों की फिक्र है, फिक्र है तो बेरोजगारों की फिक्र है। पाकिस्तान को रोशन करने की फिक्र है। और आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान माशाअल्लाह अंधेरों से निकलकर दोबारा अब रोशन होना शुरू हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने दिन रात काम किया। हमारे मुखालिफों को यही गुस्सा है हमारे ऊपर, कुछ नहीं है। और 2014 से ये गेम शुरू है। धरने 2014 में शुरू हुए और आज तक किसी न किसी शेप में, किसी न किसी शक्ल में जारी हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि 4 साल इन सारे लोगों ने हमारी टांगें खींचने की भरपूर कोशिश की, उसके बावजूद आज अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा है। उसके बावजूद हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ कर रख दी है।
اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ موٹر ویز بن رہے ہیں. اگر یہ لوگ ذمہ داری کا ثبوت دیتے, پاکستان سے محبت کا, حب الوطنی کا ثبوت دیتے, یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی غداری نہ کرتے, آج پاکستان پتہ نہیں اور کتنی ترقی کی منزلیں طے کر چکا ہوتا. 56 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کچھ خیال کرو پاکستان کا. پاکستان آپ ہی کی حرکتوں کی وجہ سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے. اگر 1999 کے بعد پاکستان کی اندر خلل نہ پڑتا تو آج پاکستان دنیا کی صف اول کے ممالک کے اندر شامل ہوتا. لیکن ہم دن رات جو کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اور آپ کی دعاؤں سے, آپ کے تعاون سے پاکستان ایک دفعہ پھر انشاءاللہ صف اول کے دنیا کے ممالک میں جلد شامل ہو کر رہے گا. پاکستان پہلے ایک دفاعی طاقت بن چکا ہے, ایٹمی طاقت بن چکا ہے. اب پاکستان انشاءاللہ ایک معاشی طاقت بھی بننے جا رہا ہے. اپنے حریفوں کو انشاءاللہ پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے. اس کو بڑھنے دو, اس کی ٹانگیں نہ کھینچو. صرف اس لالچ میں کہ نواز شریف کیوں وزیر اعظم ہے, میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں. بھئی تمہیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیے تو تم کیسے وزیر اعظم بن جاتے ہو؟ تمہیں ایک بار نہیں, تمہیں بار بار مسترد کیا ہے پاکستان کے عوام نے, تو تم کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے سازشیں کر کے تم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو. تمہیں پاکستان کے عوام اس بات کی اجازت نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. چاہے تم جتنا مرضی مجھ پہ کوئی الزام تراشی کرو, تم روز غیبت کر رہے ہوتے ہو, روز بہتان تراشی کر رہے ہوتے ہو, کسی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہو اور کسی کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہو. ہم سنتے ہیں, ہمارے حوصلے کی داد دو کہ ہم تمہیں جواب نہیں دیتے اسی تمہاری لہجے میں. میں جواب نہ بھی دوں, 2018 میں آپ دیں گے, یہ قوم دے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں کو خوش رکھے, میرے بھائیوں کو, بزرگوں کو خوش رکھے. نواز شریف آپ کے ساتھ ہے, انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں, اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سیالکوٹ میں پارٹی ورکرز سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر دریافت کیا کہ بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے. سونا لوٹا ہے, چاندی لوٹی ہے, موٹر وے میں پیسہ کھایا ہے. بتایا جائے کہ ہم نے 1997 سے 1999 کے درمیان لوٹا یا 1990 سے 1993 کے درمیان لوٹا. وزیر اعظم نے کہا کہ میرے کسی منصوبے میں بھی کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی ہے. منی ٹریل ہمیں نہیں, مخالفین کو بتانی. انہوں نے کہا کہ اگر ان کا احتساب ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے, کیونکہ ان کے بعد دوسروں کا بھی احتساب ہوگا. وزیر اعظم نے مخالفین کو پکارتے ہوئے کہا کہ کبھی تم دائیں, کبھی بائیں اور کبھی اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہو. تمہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا تو تم کیسے وزیر اعظم بنو گے؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا وزیر اعظم وہی ہوگا. وزیر اعظم نے اپوزیشن پر بھی تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی 2014 سے کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ایک دھرنا دیا گیا, پھر اس کے بعد دوسری شکلوں میں بھی دھرنے اب تک جاری ہیں.